دوستو آج ہم سورہ براءہ یعنی سورہ توبہ کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سورت کے آغاز کے اندر بسم اللہ نہیں تحریر ہے۔ جب صحابہ نے حضرت عثمان بن عفان جو کہ نگرانی کرتے تھے تمام کتابت کی قرآن کی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس کے شروع کے اندر بسم اللہ کیوں نہیں لکھی، تو آپ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بیک وقت کئی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا کہ اس کو کسی صورت کے ساتھ رکھنا ہے یا اس کو علیحدہ سے آپ نے تحریر کرنا ہے۔ لیکن اس کی تکمیل کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضرت عثمان کو نبی پاک سے پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اس کی ترتیب کیسے رکھیں، تو لہٰذا آپ نے اس کو سورہ انفال کے بعد تو رکھ دیا، مگر بسم اللہ اس کے سامنے تحریر نہیں کی کہ جس طرح سے بھی لوگ اس کو پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، یعنی اگر سورہ انفال کا حصہ جانیں تب بھی، اگر اس کو سورہ توبہ یعنی سورہ براء کیونکہ اس کے اندر برات ہے مشرکین سے، تو اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہیں تب بھی۔ تو حضرت عثمان نے اس وجہ سے اس کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تحریر کی۔ تو آئیں اب شروع کرتے ہیں۔ براءتم بیزاری ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، و رسول ہی اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، آہدتم جن کے ساتھ تم نے عہد کیا، من المشرکین مشرکوں میں سے، یعنی اب تمام عہدوں کا خاتمہ ہونے جا رہا تھا۔ ان کو 4 مہینے دے دیے گئے تھے کہ اس دوران وہ کچھ بھی اپنا بندوبست کرنا چاہیں تو کر لیں، اگر وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تب بھی، اگر وہ جگہ کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو تب بھی۔ فسیحوا فی الارض چل پھر کر دیکھ لو اس دنیا کے اندر، 4 اشہرن 4 مہینوں تک، وَاعْلَمُوا اور تم جان لوگے، انکم کہ تم، غیر معجز اللہ تم اللہ کو کسی صورت بھی عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ مخزی کا مطلب رسوا۔ وَأَذَانٌ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور اطلاع کر دو اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ لوگوں کو، یوم الحج الأکبر بڑے حج کے دن کے بارے، ان اللہ بے شک اللہ، بریء بیزار ہے، من المشرکین کس سے، مشرکوں سے، ورسولہ اور ان کا رسول بھی، فَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کرتے ہو، تائب ہوتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور یہ کہ اگر تم پھر جاتے ہو، فَاعْلَمُوا تو یہ جان لو، انکم کہ بے شک تم، غیر معجز اللہ اللہ کو کسی صورت عاجز نہیں کر سکتے، وبشر الذین کفروا اور خبر سنا دو کفار کو، بعذاب علیم کس کی، ایک بہت دردناک عذاب کی، الا الذین عاہدتم ما سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تمہارے ساتھ عہد کیا، من المشرکین مشرکین کے بارے میں، ثم تب، لم ینقصوکم انہوں نے تمہارے ساتھ اس عہد کو نہیں توڑا، نقصہ کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، شیئن ذرا سا بھی، ولم یظاہروا اور نہ کی انہوں نے مدد، علیکم تمہارے خلاف کسی کی، احدن کسی ایک کی بھی، فَأَتِمُّوا تو تم پورا کرو، الیہم ان کے معاملے میں، عہدہم ان کے عہد کے معاملے میں، یعنی کہ الی مدتہم اس مدت تک، ان اللہ یحب المتقین اور اللہ محبت رکھتے ہیں متقین سے، فَإِذَا انسلخ فَإِذَا انسلخ سلخ کا مطلب ہوتا ہے گزر جانا، اور جب گزر جائیں، الاشہر الحرم یہ حرمت کے 4 مہینے، فقتلوا تو ان کو قتل کرو، کن کو، المشرکین مشرکوں کو، حیث جہاں کہیں بھی، وجدتموہم تم ان کو پاؤ، وخذوہم اور ان کو گرفتار کرو، وحصروہم ان کا محاصرہ کرو، وقعدو اور گھات لگاؤ، لہم ان کے لیے، کل مرصد تمام گھاٹیوں کے اندر، یعنی اب اجازت مل گئی تھی کہ ان کو ان 4 مہینوں کے بعد
اس علاقے کے اندر رہنے نہیں دینا، اگر وہ ضد کریں تو ان کو قتل کریں۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا تو چھوڑ دو، سبیلہم ان کے رستوں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بہت غفور ہے بہت رحیم ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک استجارک تم سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ تو اسے پناہ دو، حتیٰ یسمع جب تک کہ وہ سن لے کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر ابلغہ اس کو پہنچا دو، مأمنہ امن کی جگہ تک، ذالک یہ ہے بأنہم ان کے لیے، قوم لا یعلمون ان قوموں کے لیے جو کہ علم نہیں رکھتے ہیں۔ مختلف علاقوں سے قاصد بھی آتے تھے اور ان کو بھی مدینے میں رہنے کی جگہ دی جاتی تھی تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سنیں اور پھر اس کو جا کر لوگوں کو بتائیں کہ آخر اسلام دین ہے کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي